جمشید روسا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کی شادی بھی اسی محبت کا نتیجہ تھی۔ 5 سال بعد ان کی محبت رنگ لائی تھی اور روسا کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر اپنی انا کو قربان کر دیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کا آنگن ایک خوبصورت کلی سے مہکنے لگا تھا۔ زرکا کی پیدائش نے دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ روسا کو اپنی قسمت پر مان تھا۔ وہ جب بھی میکے جاتی بڑے فخر سے جمشید کی اچھائی بیان کرتی تھی۔ روسا کے والدین بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی کے نصیب بھلے نکلے۔ انہیں ایک فرشتہ صف داماد مل گیا۔ اس پر وہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے اور جمشید کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتے۔ جمشید بھی حقیقت میں ایک فرشتہ ہی تھا۔ وہ نہ صرف روسا سے محبت کرتا تھا بلکہ دل سے اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے روسا ہی سب کچھ تھی یا پھر کلکاریاں بھرتی ہوئی ننھی زرکا۔ ایک عورت کو اگر اپنے شوہر کی بے پناہ محبت اور عزت مل جائے تو اسے کسی شے کی کمی کا احساس نہیں رہتا۔ شادی سے پہلے روسا کی سہیلیوں نے اسے ڈرایا تھا کہ پیار محبت کی یہ شدت شادی کے بعد زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ شادی سے پہلے کیے جانے والے عہد و پیمان شادی کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دم توڑ جاتے ہیں اور یوں مایوسیاں جنم لیتی ہیں۔ مایوسیوں کے یہ سنپولیے پلتے پلتے ایک دن اژدہے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اژدہا نازک سے رشتے کو بڑی آسانی سے نگل جاتا ہے۔ لیکن روسا ان تمام خدشات سے بے فکر تھی۔ کیوں نہ بے فکر ہوتی؟ جمشید نے کبھی اس کے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اب بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے یوں ملتے جیسے شادی کی پہلی رات ملے تھے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ایک ہموار راستے پر چلتی ہوئی خوشگوار زندگی اچانک ڈگمگا سی گئی تھی۔ ایک دن سیڑھیوں سے پھسل جانے کی وجہ سے روسا کے کمر کے مہرے اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ اس کا حرام مغز بری طرح متاثر ہوا تھا اور اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اچھی خاصی صحت مند اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے والی روسا اب ویل چیئر پر تھی۔ جمشید نے روسا کے علاج کی خاطر اپنی پوری توانائی صرف کر دی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ روسا ایک دن اپنے پاؤں پر ضرور کھڑی ہوگی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ویل چیئر روسا کی مستقل ساتھی بن چکی تھی۔ جمشید کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ روسا کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ زرکا کو سنبھالنا ایک ملازم پیشہ آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی مجبوری کے پیش نظر روسا کی چھوٹی بہن رمشا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہن اور بھانجی کی دیکھ بھال کرے گی، اس وقت تک جب تک زرکا بڑی نہیں ہو جاتی۔ رمشا کی اس قربانی کی بدولت جمشید کی زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی۔ روسا کے والدین کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے رمشا صبح جمشید کے آفس جانے سے پہلے آ جاتی اور اس کے گھر واپس آنے تک اپنی بہن کے پاس رہتی۔ رمشا کی وجہ سے روسا ذہنی طور پر کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ اپنی معذوری بھی بھول گئی تھی، لیکن ایک بات اس نے نوٹ کی تھی کہ جمشید اب کچھ بدل سا گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح بات نہیں کرتا، اس کے لہجے میں وہ اپنائیت نہیں رہی جس نے میاں بیوی کے نازک رشتے کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ رکھا تھا۔ روسا جو تھوڑا بہت سنبھلی تھی، جمشید کے بدلے ہوئے رویے نے اسے پھر سے ذہنی مریضہ بنا دیا تھا۔ جمشید آفس سے جلدی گھر لوٹ آتا، اس کی کوشش ہوتی کہ وہ دیر تک رمشا کو اپنے گھر پر روکے رکھے، اس کے ساتھ باتیں کرے، کیونکہ اسے رمشا اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بہت جلد روسا کی محبت کو بھول چکا تھا۔ اب وہ اسے بوجھ لگنے لگی تھی اور وہ اس بوجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے رمشا کی مدد کی ضرورت تھی۔ رمشا بھی جمشید کے ساتھ بہت بے تکلف ہو چکی تھی۔ زرکا کی سیر و تفریح کے بہانے اکثر عروسا کو اکیلا چھوڑ کر وہ باہر چلے جاتے اور کافی وقت باہر ہی گزارتے۔ رمشا بھی جمشید سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ عروسا اس کی بہن اور جمشید کے منکوہا ہے۔ جمشید اور رمشا کے درمیان ایک زندہ لاش کھڑی تھی
جس کی وجہ سے دونوں کا نکاح ممکن نہیں تھا۔ اسی ناممکن کو ممکن بنانے کا دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ روسا کو زہر ملا کھانا کھلا کر زندگی کی قید سے آزاد کر کے جمشید نے ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ دوپہر کے وقت رمشا نے اپنی بڑی بہن روسا کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ کھانا لے کر جب روسا کے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ روسا فرش پر گری پڑی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنے شوہر اور چھوٹی بہن کے تعلق کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنے سے اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔